جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 14ویں کتاب آہنی دروازہ کی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈ نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ عمران شام تک داراب کیسل کی کمپاؤنڈ میں مارا مارا پھرتا رہا۔ بوڑھا داراب حقیقتاً اس کے لیے مہمہ بن کر رہ گیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کس طرح راہ پر لائے۔ شاہدہ کی گفتگو نے اسے الجھن میں ڈال دیا تھا۔ اس معاہدے سے زیادہ اہم کیا چیز تھی جس نے کسی کو داراب کا ہاتھ بیکار کر دینے پر مجبور کر دیا تھا؟ لیکن اگر اس کا ہاتھ وقتی طور پر بیکار ہی ہو جاتا تو اس سے اس نامعلوم آدمی کو کیا فائدہ پہنچتا؟ اگر وقتی طور پر داراب معاہدے پر دستخط نہ کر سکتا تو کیا ہاتھ اچھا ہو جانے سے یہی کام نہ ہو سکتا؟ اب سوال صرف یہ رہ جاتا تھا کہ کیا معاہدے کی تکمیل میں دیر ہو جانے پر بھی کسی کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا تھا؟ عمران نے اس کے امکانات کا بھی جائزہ لیا، لیکن یہ خیال بے وزن ثابت ہوا۔ معاہدے کی تکمیل میں دیر ہو جانے سے حالات میں کوئی خاص فرق نہیں پڑ سکتا تھا۔ عمران کی تفتیش کا محاصل صرف یہی تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ بات کچھ بھی ہو، سردار داراب اسے اپنی زبان سے کچھ نہیں دہرانا چاہتا۔ شاہدہ کے متعلق بھی اس کا یہی اندازہ تھا۔ اس نے ایک بار ڈاکٹر نجیب کے سامنے بھی یہی تذکرہ چھیڑا، لیکن اس نے لا علمی ظاہر کی۔ اسے تو معاہدے کے متعلق علم بھی نہیں تھا۔ وہ تو 24 گھنٹے پلاسٹک سرجری میں غرق رہتا تھا۔ عمران بہت جلدی اس کی باتوں میں اکتا گیا، کیونکہ اس نے اس فن کے مستقبل پر روشنی ڈالنی شروع کر دی تھی۔ ساتھ ہی اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ گرلز کالج کی کئی بدصورت لڑکیوں کو پلاسٹک سرجری کے ذریعے خوبصورت بنانے کی پیشکش کر چکا ہے، لیکن اس کے اپنے خیال کے مطابق مشرقی لڑکیاں بڑی بے حس واقع ہوئی ہیں، کیونکہ انہوں نے اس کی پیشکش کو ٹھکرا دیا تھا۔ انہیں اپنی بدصورتی کا غم ہی نہیں تھا۔ ڈاکٹر نجیب نے اس پر بڑی حیرت ظاہر کی۔ بہرحال عمران نے اس سے جلد ہی پیچھا چھڑانے کی کوشش کی تھی۔ وہ تھکا ہارا عمارت میں داخل ہوا۔ برآمدے میں کھڑا سوچ ہی رہا تھا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ ایک نوکر نے اطلاع دی کہ سردار داراب بہت دیر سے اس کا منتظر ہے۔ وہ ڈائننگ ہال میں شام کی چائے پی رہا تھا۔ عمران چپ چاپ جا کر بیٹھ گیا۔ بلقیس نے چائے بنا کر پیالی اس کی طرف بڑھائی اور شاہدہ نے داراب سے کہا، آپ بولیں گے ڈیبیٹ میں؟ اوہو، کیوں نہیں، میں ڈیبیٹ کی صدارت کروں گا۔ ایسی صورت میں مجھے کچھ نہ کچھ بولنا ہی پڑے گا۔ پھر شاہدہ نے عمران سے کہا، آج کالج میں مباحثہ ہے، موضوع ایسا ہے کہ بڑی شاندار تقریریں ہوں گی۔ کیا موضوع ہے؟ عمران نے پوچھا۔ عورتیں مردوں سے برتر ہیں، داراب اپنی پھٹی ہوئی آواز میں غرایا۔ بے شک بے شک، عمران سر ہلا کر بولا، بلکہ سبحان اللہ، بہترین موضوع ہے۔ تم بھی چلو گے؟ داراب نے پوچھا۔ ضرور ضرور، عمران نے بڑے خلوص سے کہا، لیکن میں اس موضوع کی مخالفت میں تقریر کرنے والوں یا والیوں کو ہوٹ کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ میں اسے برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ عورتوں پر مردوں کی برتری ثابت کی جائے۔ مخالفت میں یقیناً تقریریں ہوں گی، مباحثے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے۔ شاہدہ نے کہا، تب میں یقیناً ہوٹ کروں گا۔ عمران نے سنجیدگی سے کہا،
چائے ختم کرنے کے بعد وہ اٹھ گئے۔ عمران نے بہت چاہا کہ وہ مباحثے وغیرہ کے چکر میں نہ پڑے، لیکن سردار داراب نے اسے مجبور کر دیا۔ اس نے کہا، اس سے بہتر موقع اور کون سا ہوگا؟ میں تمہیں اپنے پرائیویٹ سیکرٹری کی حیثیت سے روشناس کراؤں گا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اسی حیثیت سے متعارف ہوگے اور پھر تمہیں کام کرنے میں آسانی ہوگی۔ ابھی داراب کیسل کے بہت کم لوگ تم سے متعارف ہوئے ہیں، تو آپ دوسروں پر یہی ظاہر کرتے رہے ہیں کہ آپ کا پرائیویٹ سیکرٹری ہوں میں۔ قطعی اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ تم پرائیویٹ سراغر سا ہو تو تمہیں اپنے کام میں دشواریاں پیش آئیں گی۔ اگر آپ چاہیں تو منٹوں میں یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ میں نہیں سمجھا۔ میری دانست میں معاہدہ کے علاوہ بھی کوئی کام ایسا ہے جس کی تکمیل کسی کو ناگوار ہے۔ کیوں؟ یہ تم نے کیسے کہا؟ موٹی سی بات ہے سردار صاحب، اگر وقتی طور پر معاہدہ کی تکمیل نہ ہو سکے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا اس معاہدے پر کیا اثر پڑے گا؟ کیا وہ وقت گزر جانے پر معاہدے کی تکمیل نہ ہو سکے گی؟ 10 سال بعد بھی ہو سکتی ہے، سردار داراب بولا۔ پھر اس معاہدے کو خارج از بحث سمجھیے۔ چلو سمجھ لیا۔ پھر کچھ دنوں کے لیے آپ کا ہاتھ بیکار ہو جانے سے کسی کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ گڈ، سردار داراب چٹکی بجا کر بولا۔ ویری گڈ، مجھے توقع ہے کہ تم بہت جلد معاملات کی تہہ تک پہنچ جاؤ گے۔ بس اب مباحثہ شروع ہونے میں تھوڑی ہی دیر رہ گئی ہے، ہمیں چلنا چاہیے۔ تم دیکھو شاہدہ تیار ہو گئی یا نہیں، وہ بہت اچھا بولتی ہے۔ عمران مایوسانہ انداز میں سر ہلاتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد عمران، سردار داراب، بلقیس اور شاہدہ کالج کی عمارت کی طرف جا رہے تھے۔ مباحثہ کالج کی لڑکیوں کے درمیان تھا، لیکن آدھا ہال مردوں سے بھی بھرا ہوا تھا۔ اس میں سردار گڑھ کے معززین بھی تھے اور داراب کیسل کے رہنے والے بھی۔ تقریریں شروع ہوئیں اور کافی دیر تک جاری رہیں۔ 10 لڑکیوں نے حصہ لیا تھا۔ آخر میں شاہدہ بولی۔ اس کی تقریر دوسری تقریروں پر بھاری رہی تھی، لیکن وہ انعامی مقابلے میں شریک نہیں تھی کیونکہ اس کا تعلق کالج سے نہیں تھا۔ اس کے بعد جج صاحبان فیصلہ کرنے کے لیے اٹھ گئے۔ پھر دفتن سردار داراب نے، جو صدارت کر رہا تھا، اٹھ کر مجمع کو مخاطب کیا۔ خواتین و حضرات، جب تک جج صاحبان فیصلہ مرتب کریں، آپ اپنے ملک کی ایک عظیم ہستی جناب ڈاکٹر علی عمران MSc DSc آکسن سے موضوع کی موافقت میں ایک بصیرت افروز تقریر سنیے۔ آپ سائنٹیفک طور پر یہ ثابت کریں گے کہ عورت مرد سے برتر ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے استدعا ہے کہ ڈائس پر تشریف لائیں۔ عمران کے ہاتھوں کے طوطے اڑنے ہی والے تھے کہ اس نے انہیں بڑی مشکل سے پکڑا اور اپنا سر کھجانے لگا۔ وہ حقیقتاً بکھلا گیا تھا۔ اسے خواب میں بھی گمان نہیں ہو سکتا تھا کہ سردار داراب اس طرح اس کی ٹانگ کھینچے گا۔ آج دوپہر ہی کو اس نے اسے آگاہ کر دیا تھا کہ وہ اس سے اس کی بدتمیزیوں کا انتقام لے گا، مگر وہ اسے مجذوب کی بڑھ سمجھتا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ وہ اسے بھرے مجمع میں الو بنانے کی کوشش کرے گا۔ عمران اور تقریر، خدا کی پناہ! اس کے پاس مواد بھی نہیں تھا۔ اگر اس نے تقریریں سنی ہوتی تو انہی کے سہارے کچھ نہ کچھ بولنے کی کوشش کرتا، مگر وہ تو ذہنی طور پر قطعی غیر حاضر رہا تھا۔ اسے بھلا عورتوں کی برتری سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی کہ دھیان دے کر تقریریں ہضم کرتا۔ سنجیدہ موضوعات اسے ہمیشہ سے ہی کھلتے آئے تھے۔ بہرحال وہ ایک ٹھنڈی سانس لے کر اپنی جگہ سے اٹھا۔ لوگ اس نئے آدمی کو دیکھنے کے لیے بے چین تھے۔ جیسے ہی عمران اٹھ کر ڈائس کی طرف بڑھا،
ہال میں تالیوں کا طوفان آ گیا۔ مائک کے قریب پہنچ کر اس نے بڑی بے بسی سے گلا صاف کیا اور مردہ سی آواز میں بولا، خواتین و حضرات۔ ٹھیک اسی وقت اس کی شرارت آمیز ذہانت جاگ اٹھی۔ وہ چہک کر بولا، دیکھیے، مرد پر عورت کی برتری ثابت ہو گئی، پہلے خواتین پھر حضرات۔ جو لوگ موضوع کی مخالفت میں بولے ہیں انہوں نے بھی آپ کو اسی ترتیب سے مخاطب کیا تھا، خواتین و حضرات۔ انہوں نے حضرات و خواتین نہیں کہا تھا۔ یہ ہے سائنٹیفک ثبوت، یعنی مرد کے تحت شعور میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ عورت مرد سے برتر ہے، اسی لیے وہ پہلے خواتین کو مخاطب کرتا ہے پھر حضرات کو۔ اس پر بہت زور و شور سے تالیاں بجیں۔ عمران نے مڑ کر سردار داراب کی طرف دیکھا اور بولا، جناب صدر و خواتین و حضرات، عورت کو اللہ پاک نے مرد سے برتر بنایا ہے۔ اس کا کھلا ہوا ثبوت یہ ہے کہ اسے مردوں کے مقابلہ میں بتھیری سہولتیں نصیب ہیں۔ مثلاً اسے روزانہ صبح اٹھ کر مردوں کی طرح شیو نہیں کرنی پڑتی، سبحان اللہ۔ اس نے عورتوں کو فارغ البالی عطا کر دی ہے۔ اور جناب تیسرا سائنٹیفک ثبوت یہ ہے کہ مرد 1 اور 1 2 نہیں ہو سکتا، مگر عورت 1 اور 1 3 ہو جاتی ہیں، 4 ہو جاتی ہیں، 5 ہو جاتی ہیں، اور اللہ حاضر القیاس سمندر پار تو 1 درجن اور 1.5 درجن ہو جانے والی عورتوں کو انعامات ملتے ہیں، خطابات ملتے ہیں۔ اس لیے جناب عورت مرد سے برتر ہے۔ ہال میں بیٹھی ہوئی عورتیں اور لڑکیاں بغلیں جھانکنے لگیں۔ مرد کہکہوں پر کہکہے لگا رہے تھے۔ دوسری طرف سردار داراب کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ عمران نے شور ختم ہو جانے پر ہانک لگائی، برتر وہی ہے جو بے وقوف ہے، جتنا بے وقوف اتنا ہی برتر۔ پہلے مرد عورت پر حکومت کرتا تھا طاقت سے، اب بے وقوف یعنی برتر بنا کر حکومت کرتا ہے۔ برتر بنا کر حکومت کرنے میں اسے دوہرا فائدہ ہے، یعنی عورت پر دوہری ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں۔ وہ خود انہیں اپنے دوش بدوش کام کرنے کا موقع دیتا ہے۔ رہ گئے 4 دیواریوں والے فرائض تو عورتیں انہیں عادتاً انجام دیتی ہیں، یعنی مرد عورتوں کے دوش بدوش بچوں کو دودھ نہیں پلاتا، عورتوں کے دوش بدوش باورچی خانے میں جھک نہیں مارتا، عورتوں کے دوش بدوش گھر کی صفائی نہیں کرتا، بچوں کے کپڑے نہیں دھوتا۔ اس وقت وہ پلنگ پر لیٹ کر چین کی بنسی بجاتا یا دوستوں کو سمیٹ کر تاش کھیلنے لگتا ہے، سبحان اللہ۔ عورت اسی لیے مرد سے برتر ہے کہ اس نے دوہری ذمہ داریاں سمیٹ رکھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مردوں کے مقابلے میں عورتیں نہ تو گنجی ہوتی ہیں اور نہ توندے رکھتی ہیں، سبحان اللہ، بلکہ ماشاءاللہ۔ اس بار بہت زور و شور سے تالیاں بجیں۔ مجمع سے کچھ جلائے ہوئے لوگ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ کے نعرے بھی لگا رہے تھے۔ اتنی دیر میں جج صاحبان فیصلہ مرتب کر کے اپنی جگہوں پر واپس آ گئے۔ سردار داراب اب بہت زیادہ بے چین نظر آ رہا تھا۔ یک بیک ووٹ کر مائک میں بولا، خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب اس وقت مزاح کے موڈ میں تھے۔ بہرحال انہوں نے آپ کو فیصلے کے انتظار میں بور ہونے سے بچا لیا۔ ہم ڈاکٹر صاحب کے شکر گزار ہیں۔ اب آپ معزز جج صاحبان کا فیصلہ سنیے۔ نہیں، پہلے صدارتی تقریر، کسی نے مجمع سے ہانک لگائی۔ عمران اتنی دیر میں اپنی جگہ پر واپس جا چکا تھا۔ صدارتی تقریر، سردار داراب نے کہا۔ صدارتی تقریر کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ صدر کے لیے کوئی انعام ہی نہیں رکھا گیا، اور پھر صدر کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ موضوع کی مخالفت یا موافقت کرے۔ بوڑھا صدر اپنے 75 سالہ تجربات کی بنا پر صرف یہ کہہ سکتا ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے سے برتر نہیں ہے۔ عورت اور مرد زندگی کی گاڑی کے 2 پہیے ہیں، اور بس
ہاں اب فیصلہ سنیے۔ اس کے بعد اس نے اول، دوئم اور سوئم آئی ہوئی لڑکیوں کے ناموں کا اعلان کیا۔ واپسی پر سردار داراب عمران پر بری طرح برس رہا تھا۔ بلقیس اور شاہدہ ہنس رہی تھیں۔ ارے جناب، آپ نے کون سی بھلائی کی تھی میرے ساتھ؟ عمران برا سا منہ بنا کر بولا، اب میں سوچتا ہوں کہ مجھ پر ہارٹ اٹیک کیوں نہیں ہوا۔ تمہاری وجہ سے میری بڑی بے عزتی ہوئی ہے، اور آپ کی وجہ سے میرا ہارٹ فیل ہو گیا ہوتا تو میں کس سے شکایت کرتا؟ خدا کی پناہ، زبانی بولنا۔ یہ حادثہ بھی میرے لیے یادگار رہے گا۔ مجھے حیرت ہے کہ حاضرین نے میرے آٹوگراف کیوں نہیں لیے۔ میں بھی اس تجویز سے متفق ہوں، شاہدہ نے کہا۔ میں سوچ رہی ہوں کہ آپ کو کیسر کے میوزیم کے لیے اسپرٹ میں محفوظ کر لیا جائے۔ بلقیس بول پڑی۔ دفتن وہ سب چلتے چلتے رک گئے۔ قریب ہی کہیں سے کچھ اس قسم کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کوئی بند دروازہ ہلایا جا رہا ہو۔ ارے یہ ہم کدھر آ گئے؟ شاہدہ نے خوف زدہ آواز میں کہا۔ اوہ، سب بکواس ہے، سردار داراب کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ کوئی بیہودہ آدمی ہم سب کو ہراساں کرنا چاہتا ہے۔ میں کسی دن اسے گولی مار دوں گا۔ کیا قصہ ہے؟ عمران نے شاہدہ سے پوچھا۔ لوہے والا پھاٹک، شاہدہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ وہ آسیب زدہ ہے۔ وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ کر سردار داراب کے قریب پہنچ گئی۔ بلقیس نے بھی قدم بڑھائے اور عمران رو دینے والی آواز میں بولا، ارے تم لوگ مجھے کیوں موت کے منہ میں چھوڑے جا رہے ہو؟ وہ تینوں پھر رک گئے اور عمران تقریباً دوڑتا ہوا ان کے پاس جا پہنچا۔ آوازیں اب بھی آ رہی تھیں، لیکن اب ان کے ساتھ ہی ساتھ کسی بھیڑیے کے بولنے کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ تم لوگ خام خواہ بات کا بتنگڑ بناتے ہو، سردار داراب بولا۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں کسی طرح کا کوئی بھیڑیا ہی پہنچ گیا ہو۔ مگر بابا، دروازہ کوئی آدمی ہی ہلاتا ہے، شاہدہ بولی۔ کل بھی میں نے اسے کھلوا کر دیکھا تھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ اندر کب گئے تھے؟ آپ تو پھاٹک ہی پر کھڑے رہے تھے۔ وہاں اس ویرانے میں گھس کر اپنے کپڑے خراب کرتا؟ کیوں؟ کسی اور کو اندر بھیجنا چاہیے تھا۔ سبھی کم وقت اسے آسیب زبا سمجھتے ہیں، جاتا کون؟ یہ کیا قصہ ہے جناب؟ عمران نے پوچھا۔ انہی لوگوں سے پوچھنا، سردار داراب نے بیزاری سے کہا۔ مجھے اس قصے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ خیر، نہ بتائیے، آپ نے مجھے کچھ نہ بتانے کی قسم کھا رکھی ہے۔ گویا کوئی کچھ نہ بولا۔ پھر وہ جلد ہی رہائشی عمارت میں پہنچ گئے۔ سردار داراب تو اپنی خوابگاہ میں لباس تبدیل کرنے چلا گیا اور وہ تینوں ڈرائنگ روم میں آ بیٹھے۔ آپ کی تقریر بالکل چوپٹ تھی، عمران نے شاہدہ سے کہا۔ شکریہ، شاہدہ نے جواب دیا۔ آپ سے تعریف کرنے کو کس نے کہا تھا؟ کوئی بات نہیں، وہ لوہے والا پھاٹک کیا بلا ہے؟ ایک عمارت کا پھاٹک جو استعمال میں نہیں ہے، اس کے سین میں اچھا خاصا جنگل اگایا ہے۔ ادھر پچھلے 15 دنوں سے وہاں سے عجیب قسم کی آوازیں آنے لگی ہیں۔ رات گئے لوہے کا پھاٹک اس طرح ہلنے لگتا ہے جیسے کوئی آدمی اسے ہلا رہا ہو، اس لیے وہ آسیب زدہ قرار دیا گیا ہے۔ پھر آپ اور کیا کہیں گی؟ مجھے کیا پڑی ہے کہ کچھ کہوں، ہوگا آسیب ہی ہوگا، مگر اتنا یاد رکھو کہ یہاں کوئی بہت بڑی واردات ہونے والی ہے۔ سردار داراب اپنی دھن میں ہیں، لیکن انہیں پچھتانے کا موقع بھی نہ ملے گا۔ کیا مطلب؟ مطلب بتانے سے پہلے میں پھر انہی سوالات پر زور دوں گا جو میں نے آج دوپہر کو کیے تھے۔ شاہدہ کچھ نہ بولی۔ اس نے اپنے ہونٹ مضبوطی سے بند کر لیے تھے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اسے
خدشہ ہو کہ کہیں زبان سے کوئی بات نکل ہی نہ جائے۔ عمران اسے غور سے دیکھتا رہا۔ پھر کچھ دیر بعد سردار داراب بھی لباس تبدیل کر کے رات کے کھانے کے لیے وہیں آ گیا۔ عمران اس کے چہرے پر گہری تشویش کے آثار دیکھ رہا تھا۔ کھانے کے دوران میں خاموشی ہی رہی۔ شاید وہ بلقیس کی موجودگی میں کسی قسم کی گفتگو نہیں کرنا چاہتے تھے۔ غالباً بلقیس نے بھی محسوس کر لیا تھا، لہٰذا وہ کھانے کے بعد وہاں نہیں ٹھہری۔ بابا، شاہدہ نے اسے مخاطب کیا۔ یہ کہتے ہیں کہ معاہدے کے علاوہ کوئی دوسرا معاملہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، مجھے بھی معلوم ہے۔ تو کیا آپ انہیں دوسرے معاملے کے متعلق نہیں بتائیں گے؟ کیسا دوسرا معاملہ؟ سردار داراب اسے گھورنے لگا، پھر بولا، اگر تم کسی دوسرے معاملے سے واقف ہو تو ضرور بتا دو۔ میں آپ کے کسی معاملے سے واقف نہیں ہوں، لیکن اس معاملے میں اپنی زبان سے کچھ نہیں کہنا چاہتی۔ نہ یہ اپنی زبان سے کچھ کہنا چاہتے ہیں اور نہ آپ۔ عمران نے تشویش کن لہجے میں کہا، میرے خیال سے آپ دونوں پہلے اپنی زبانوں کا بیمہ کرا لیجئے، تاکہ اگر کچھ کہتے وقت آپ کی زبانوں کے چیتھڑے اڑ جائیں تو نقصان کی ذمہ داری بیمہ کمپنی پر عائد ہو۔ تم الو ہو، سردار داراب نے کہا اور اٹھ کر چلا گیا۔ عمران اور شاہدہ تنہا رہ گئے تھے۔ اگر اب الو بولنا شروع کرے گا تو یہ عمارت ویران ہو جائے گی۔ عمران الو کی طرح دیدے نچا کر بولا، سنیے عمران صاحب۔ سنائیے شاہدہ صاحبہ، ورنہ اگر میں پاگل نہ ہوا تب بھی اپنے کپڑے چیر پھاڑ کر جنگل کی راہ لوں گا۔ آپ بولتے بہت ہیں۔ خیر، اب نہ بولوں گا، لیکن میں جس کام کے لیے آیا ہوں۔ ٹھہریے، میں بتاتی ہوں۔ بابا اس دن شام کو ایک وصیت نامے پر دستخط کرنے والے تھے۔ ہاں، اور کسی کو علم نہیں کہ انہوں نے کس قسم کی وصیت مرتب کی ہے۔ آپ بھی نہیں جانتی؟ نہیں، میں بھی نہیں جانتی۔ پھر آپ نے اسے چھپانے کی کوشش کیوں کی تھی؟ سنیے، میں نہیں چاہتی تھی کہ اپنی زبان سے کچھ کہوں۔ بابا کے سارے عزیز مجھ سے محض اس بنا پر جلتے ہیں کہ بابا کو میں بہت عزیز ہوں۔ وہ جہاں بھی رہتے ہیں صرف مجھے اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بابا نے وہ وصیت تمہارے ہی حق میں کی ہوگی۔ خدا جانے، میں یہ جاننا ہی نہیں چاہتی، اور نہ یہ چاہتی ہوں کہ بابا میرے حق میں کوئی وصیت کریں۔ میں دوسرے حقداروں کو مایوس نہیں کرنا چاہتی۔ آپ یہ اس لیے کہہ رہی ہیں کہ آپ پر کوئی حرف نہ آئے، عمران نے خشک لہجے میں کہا، اور شاہدہ بری طرح بھڑک اٹھی۔ اس نے چیلنج دے کر کہا، اسی لیے میں اپنی زبان سے اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ عمران مایوسی سے سر ہلا کر بولا، اب تو کر ہی چکی ہو تذکرہ، مگر اب مجبوری ہے۔ مجھے صرف بابا عزیز ہے، میں ان کے لیے مر بھی سکتی ہوں۔ مجھے ان کی دولت کی پرواہ نہیں ہے۔ اگر وہ مفلس آدمی ہوتے تو بھی میں ان سے اسی طرح محبت کرتی، کیونکہ ان کی روح تو مفلسی میں بھی اتنی ہی عظیم ہوتی۔ یہ عظیم روح کیا چیز ہے؟ عمران نے حیرت سے کہا، میں نے عظیم الدین سنا ہے، عظیم اللہ سنا ہے، مرزا عظیم بیگ چغتائی مرحوم سنا ہے، لیکن یہ عظیم روح؟ آپ کریک ہیں۔ بے شک ہوں، مگر عظیم، خیر چھوڑیے۔ ہاں تو ذرا بابا کے ایسے اعضاء کی فہرست بھی مرتب کر دیجئے جنہیں کسی وصیت نامے سے دلچسپی ہو سکے۔ اب اس سے مجھے معاف ہی رکھیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بچھو آپ ہی نے رکھے تھے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ کو حالات کا علم ہو جائے۔ ہو جائے علم؟ میں ہرگز نہیں کہوں گا۔ سگار کا ڈبہ میں ہی بابا کی خوابگاہ سے اٹھا کر لائی تھی۔
انہوں نے خود نکالنے کی بجائے مجھ سے کہا تھا کہ میں ان کے لیے ایک سگار نکال دوں۔ عمران کچھ سوچنے لگا، پھر بولا، پوری سچویشن سمجھائیے مجھے۔ کیا یہ ضروری تھا کہ وہ بچھو ان کے ہاتھ میں ڈنگ مار ہی دیتے؟ آخر آپ کیسے محفوظ رہی تھیں؟ میں نے اس پر بہت سوچا ہے عمران صاحب، اور 100% میں ہی مجرم ثابت ہوتی ہوں۔ اسے چھوڑیے، اس کا فیصلہ میں کروں گا، آپ نہیں۔ عمران ہاتھ ہلا کر بولا۔ شاہدہ چند لمحے اسے غور سے دیکھتی رہی، پھر بولی، ایسا ممکن تھا کہ بابا کا ہاتھ بیکار ہو جاتا۔ وہ جب پڑھنے میں محو ہوتے ہیں تو ٹٹول کر سگار کا ڈبہ کھولتے ہیں، اسے دیکھے بغیر۔ ناشتے سے پہلے سگار نہیں پیتے، اور ناشتہ عموماً لائبریری ہی میں ہوتا ہے۔ کبھی کبھی مجھے بھی لائبریری ہی میں ان کے ساتھ ناشتہ کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ اس دن بھی یہی ہوا تھا۔ اب بتائیے، آپ کیا سوچیں گے؟ کیا ان کی خوابگاہ میں ہر ایک جا سکتا ہے؟ نہیں، میں جاتی ہوں، یا ان کا خصوصی خادم نعیم، یا پھر وہ جس سے کہیں۔ یہ نعیم کہاں ملے گا؟ کیا اسے بلواؤں؟ نہیں، میں پوچھنا چاہتا تھا کہ کہاں رہتا ہے، عمارت میں یا کہیں اور؟ بابا کا خصوصی خادم ہونے کی بنا پر وہ یہیں سوتا بھی ہے۔ بابا کی خوابگاہ کے برابر اس کا کمرہ ہے، تاکہ رات کو بھی وہ انہیں اٹینڈ کر سکے۔ اچھا، عمران سر ہلا کر کچھ سوچتا ہوا بولا، داراب کے اصل میں سردار صاحب کے کتنے اعضاء رہتے ہیں؟ آپ خود معلوم کر لیجئے۔ تم نے وہ بچھو نہیں رکھے تھے؟ نہیں۔ کیا تم سردار داراب کے لیے جان دے سکتی ہو؟ ہاں، اگر ضرورت پڑے۔ میں ان سے اتنی ہی محبت کرتی ہوں۔ لیکن تم ان کی جان بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتی؟ کیوں؟ میں تم سے جو کچھ معلوم کرنا چاہتا ہوں وہ بہت ضروری ہے۔ مجھے ان اعضاء کی فہرست چاہیے جو کیسل کی حدود میں رہتے ہیں۔ ویسے بھی اگر کوئی حقدار کہیں باہر ہو تو اس کا نام بھی تم لے سکتی ہو۔ بہتر ہے اس سلسلے میں آپ بابا سے گفتگو کریں۔ بابا اخروٹ ہیں۔ کیا مطلب؟ ہارڈ نیٹ۔ میں عموماً جاسوسی ناولوں کی زبان استعمال کرتا ہوں۔ کچھ ایسی ہی بات ہے کہ میں تفصیل سے نہ بتا سکوں گی۔ اعضاء کے متعلق وہ ضرور بتا دیں گے، لیکن میرا دعویٰ ہے کہ وہ کسی پر شبہ نہیں ظاہر کریں گے۔ خیر، میں انہی سے پوچھ لوں گا۔ ویسے میرا خیال ہے کہ کیسل کی حدود میں تمہارے یا ڈاکٹر نجیب کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ بابا سے پوچھئے گا۔ ارے تو تم ہی بتا دو گی تو کیا ہو جائے گا؟ کیا تم بھی بابا ہی کی طرح کریک ہو؟ آپ بہت بدتمیز ہیں۔ آپ کو گفتگو کا بھی سلیقہ نہیں۔ آپ کسی کی کوئی حیثیت ہی نہیں سمجھتے۔ میری عادت ہے ہمیشہ سچی بات کہتا ہوں۔ میں آپ سے گفتگو نہیں کرنا چاہتی۔ عمران آنکھیں بند کر کے اپنی کن پٹیاں رگڑتا ہوا بولا، میں خود بھی نہیں کرنا چاہتا۔ اتنی ہی سی دیر میں تم نے میرے دماغ کی چولے ہلا دی۔ ٹیں 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 کسی طرح رکتی ہی نہیں۔ لا حول ولا قوت۔ بڑی بوڑھیوں سے سنتا آیا ہوں کہ کنواری لڑکیوں کو نہ عطر لگانا چاہیے اور نہ زیادہ ٹیں ٹیں کرنا چاہیے، ورنہ آسمان ٹوٹ پڑتا ہے سر پر۔ لہٰذا قبل اس کے کہ آسمان ٹوٹے میں کھسک جانا چاہتا ہوں۔ ٹاٹا۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔